بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ کی تفسیر، سورہ بقرہ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن کریم کے چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی لے آؤ، کیونکہ یہ ان حروف ہجہ سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان عرب کلام کرتا ہے۔ اس کے باوجود تم اس کلام کی نظیر لانے سے ہمیشہ عاجز رہے تو پھر مان لو کہ یہ انسان کا نہیں اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ حروف مقطعات کے علم کی تحقیق۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم اور اس کی مثل دیگر حروف مقطعات کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سے اس قسم کی روایات منقول ہیں۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے حروف کا معنی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور یہ بہت بعید ہے۔ علامہ لوسی لکھتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے۔ علماء اس کی تعویل سے عاجز ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے اسرار اوال سور ہیں۔ امام شعبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں۔ ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں انگریزوں نے تسبیح کا نطق کیا، اور گو اور ہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ بعض علماء نے کہا اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ محمل ہوں گے۔ یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ ان تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں، اور اگر یہ مراد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا، اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہیں۔ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور فقہاء شافعیہ اور حنفیہ کا اسی پر اجماع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ملا جیون لکھتے ہیں کہ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے، اور قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا، اور یہ امت کے حق میں ہے۔ اور بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے، ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا، اور یہ محمل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جیسے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے۔ اور یہ تقریر ہمارے نزدیک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تمام راسخین فی العلم کو متشابہات کا علم ہے۔ قاضی ثناء اللہ مظہری نقشبندی لکھتے ہیں میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں۔ ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامل متبین میں سے جس کو چاہے ان کا معنی سمجھا دیں۔ علامہ سجاودی نے کہا کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں، اور کبھی محبین کے درمیان کچھ کلمات بطور معمہ ہوتے ہیں۔ ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان کلمات کو محرمان راز کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات اور متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور نہ آپ کے متبعین کو
یہ قول بہت بعید ہے، کیونکہ خطاب افہام کے لیے ہوتا ہے، اور اگر ان حروف سے افہام نہ ہو تو ان سے خطاب کرنا محمل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا، یا جیسے عربی کے ساتھ ہندی میں خطاب کیا جائے۔ نیز پورا قرآن بیان اور ہدایت نہیں رہے گا، کیونکہ جب ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو تو ان سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا سورہ قیامہ آیت 19 میں، پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، اس وعدے کا خلاف لازم آئے گا۔ اسی طرح الرحمن علم القرآن کا بھی خلاف لازم آئے گا، کیونکہ حروف مقطعات میں بھی قرآن ہے اور رحمان نے ان کو نہیں سکھایا۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن خواہ محکم ہو یا متشابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں راسخین فی علم سے ہوں، اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی تعویل کا علم ہے۔ اسی طرح مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحم اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان پر حروف مقطعات کی تعویل کو ظاہر فرما دیا اور ان کے اسرار کو بیان کر دیا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ان کا بیان ممکن نہیں، کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسراری الہیہ ہونے کے منافی ہے۔ شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں کہ ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں کہ اصلی معنوں تک اوروں کو کی رسائی نہیں، بلکہ یہ بھید ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بے وجہ مسلط اور حکمت ظاہر نہیں فرمایا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اکثر علماء ان حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء نے ان حروف کی تعویلات کی ہیں۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات ان صورتوں کے اسماء ہیں، جو ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو ان حروف سے مرکب ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں اور لام سے مراد اللہ کا لطف ہے، میم سے مراد اس کا ملک ہے، اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ الرحم اور نون اس کے مجموعہ سے الرحمن مراد ہے، اور یہ روایت بھی ہے کہ الف لام میم سے مراد ہے انا میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں، اور باقی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی اس طرح کے کلمات مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ الف سے اللہ کی طرف، لام سے جبرائیل کی طرف، اور میم سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ قرآن اللہ نے لسان جبرائیل سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یا ان حروف سے بعض اقوام کی مدتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے تو آپ نے ان پر الف لام میم سورہ بقرہ کی تلاوت کی، انہوں نے حساب کر کے کہا ہم اس دن میں کیسے داخل ہوں جس کی مدت 71 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را۔ وہ کہنے لگے آپ نے ہم پر حساب مشتبہ کر دیا، اس کے علاوہ بھی تعویلات ہیں۔